درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس بہت بڑی مجلس ہے۔ اس مجلس کی قدر ہم کو اس وقت ہوگی جب کہ ہم اللہ کے سامنے ہوں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بڑے بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی ہے کہ ہم اس مجلس میں پہنچ گئے۔ اب جو ہے اس مجلس کا حق ہے کہ اس مجلس میں جو بھی باتیں بتائی جاوے ہم اس کو غور سے سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ جو بھی باتیں بتائی جائے گی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ اور تیسرا اس کا حق ہے کہ جو باتیں ہم سیکھیں گے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتیں ہر گھر میں پہنچ جاویں۔ اس فکر کے ساتھ ہم یہاں سے اٹھیں گے، اور آج اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم عہد کر کے اٹھیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے جو بھی غفلت بھری زندگی گزاری ہے، اب آئندہ زندگی ہم ایسی نہیں گزاریں گے۔ ہم اس مجلس سے آج کچھ لے کر جائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو آنے والی جو آگے کی زندگی ہماری اس کو اللہ تبارک تعالیٰ خوشگوار بنا دے۔ تو بات اصل یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو، لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایمان کے بچا کر لے جانے پر ہی اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کا فیصلہ جو فرماتے ہیں ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان کی دولت دی ہے بڑی دولت ہے۔ ایمان ہے کیا؟ اتنی بڑی دولت ہے، لیکن ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی باتوں کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل میں اتارنے کا نام ایمان ہے۔ کہ ہم نے زبان پر تو ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہی چیزیں ہماری زندگی کے اندر بھی اتار دینا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اتار دینا ہے۔ جب ایمان اپنی جگہ پر پہنچ جائے گا، ایمان کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے۔ جب ایمان صحیح معنوں میں دل میں پہنچ جائے گا تو پھر وہ اپنا کام کرے گا، پھر ہماری زبان صحیح بولے گی، جھوٹ نہیں بولے گی، غیبت نہیں کرے گی، ہماری زبان سے ایسے الفاظ اور ایسی باتیں نہیں نکلے گی کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ جاوے، ہماری آنکھیں صحیح دیکھے گی، ہماری زبان، ہمارے بدن کا ہر حصہ صحیح کام کرے گا۔ کب؟ لیکن جب وہ ایمان صحیح معنوں میں ہمارے دل میں چلا جاوے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اس کو اگر آسان الفاظ میں کہا جاوے تو وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ آسمان سے ایک پانی کا بوند بھی برستا ہے تو وہ اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں برستا ہے۔ زمین اگر ایک پودا بھی نکالتی ہے تو وہ اللہ کے مرضی کے بغیر نہیں نکالتی ہے۔ درختوں کے جو پتے ہلتے ہیں تو اس کی حرکت بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ دل کا یقین ہمارا بیٹھ جاوے۔ اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی تو ہم پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے، دنیا میں کوئی حالات آتے ہیں تو ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم سوچیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس کو ٹھیک کرنے والا ہے، تو ہم کو اطمینان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ میں ہم کو کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی رسول نہیں ہے، یعنی ہمارے پیغمبر یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں تو دنیا تو اپنے طریقے بتا دیے کہ بھئی یہ کرو تو کامیاب ہو جاؤں گے، یہ کروں گے تو سکسیس ہو جاؤں گے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ کیا کہتا ہے
کہ تم میری عبادت میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرو، میں تم کو کامیاب کر دوں گا۔ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن نہیں کرتے تو کیا نہیں کرتے کہ ہم ہمارے نبی کے طریقوں کو نہیں لیتے ہیں۔ ہم دعوے تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات تھی، کھانا کیسے کھاتے تھے، پانی کیسے پیتے تھے، نمازوں کو کیسی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے، کیا وہ چیزیں ہماری زندگی میں ہے؟ ہم سوچیں، پھر ہم کامیابی کے سپنے دیکھیں تو وہ سپنوں تک ہی رہے گا۔ پھر تو کامیابی اگر کوئی چاہتا ہے تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہوگی۔ ہم جو ہے حیات الصحابہ یعنی صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، اسی طریقے سے صحابیات کی جو زندگیاں ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ وقت ابھی میرے لیے بہت کم ہے کیونکہ اصل تو ہم کو وہ جنازے کا طریقہ سیکھنا ہے، لیکن یہ تمہیدی طور پر کچھ باتیں میں بیان کرتا ہوں کہ یہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ صرف آج کے دن کا سبق نہیں ہے کہ آج ہم نے اتنا سبق اس مجلس میں شریک ہو گئے ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں ہے۔ ہم کو تو موت تک دین کی حفاظت کا کام کرنا ہے، دین کو سیکھنے کا کام کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے صحابہ کی زندگیوں کو ہم پڑھیں گے، صحابیات کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو ان کی زندگیوں میں جب ایمان آیا ہے تو اللہ نے کیسے کامیابی ان لوگوں کے دی کہ یہاں پر وہ فرش پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیتے تھے، اللہ آسمانوں میں عرش سے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ ایسے اللہ نے ان کی زندگیاں بنائی تھی۔ وہ تو صحابہ کی زندگیاں تھیں، لیکن ہم قریب کے زمانے کے ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، شیخوں کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے جن کو کون نہیں جانتا ہے، ہندوستان کا ہر بندہ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے سلطان الہند معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان تمام لوگوں کی زندگی میں کیا تھی کہ اتنے سال ان کی موت کے ہو گئے لیکن آج بھی ہم ان کو محبت کی نگاہوں سے اور محبت سے یاد کرتے ہیں۔ کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ یہی بات تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چمکا دیا۔ آج ان کی قبروں پر لوگ جا کر دعائیں کرتے ہیں ان کے وسیلے سے، کہ ایسی محبت ہے۔ تو یہ سب پیدا کیسے ہوا؟ میں آگے بات کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا سلطان الہند معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا تو پھر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہو، جتنے بھی ہندوستان کے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ان کے بڑے بننے میں اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جاوے، ان کی سوانح کو دیکھا جاوے تو ان کے بڑے بننے میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہو تو ان کی ماؤں کا ہے۔ یعنی اگر بہنوں کے اور ماؤں کے زندگی میں دین آتا ہے تو ان کے گھروں سے ایسے بڑے بڑی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے بڑے بڑے بزرگان دین پیدا ہوتے ہیں کہ ان کی ماؤں نے ایسی تربیت کی تھی۔ وہ شیخ عبد القادر چھوٹے سے ہیں لیکن کیا ان کی ماں نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت بھری تھی کہ اگر لوٹنے والے بھی ان کے دراہیم کو لوٹ رہے ہیں تو وہ سچائی کے ساتھ اپنے دراہیم ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے، گود میں سکھا دیا کہ سچ بولنا نجات کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولا، یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ان کی ماں کی تربیت تھی، ان کی ماں کی گود کا یہ مدرسہ جو تھا اسی کی تربیت تھی کہ جس میں ایسے بڑے بزرگان دین بنے۔ اسی طریقے سے سلطان الہند معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کا ہاتھ ہے، ان کی ماں کا رول ہے۔ اس لیے اگر ایک مستورات اگر بن جاتی ہے، وہ دین پر اور ایمان اس کا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا خاندان سنور جاتا ہے، اس کی نسلیں سنور جاتی ہے، اس کے گھروں میں سکون اور چین آ جاتا ہے۔ خود اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو مرد عورت نیک عمل کرے گی، سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس حال میں کہ وہ ایمان والی بھی ہو، فہو مؤمن، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوشگوار زندگی دے گا۔ آج گھروں کے حال کہ بھئی وہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، کیسے ہوگی؟ جو پریشانی کے دور کرنے کا علاج تھا وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو گھر میں لانا ہے، آج اسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے تو کیسے پریشانی حل ہوگی؟ اس لیے یہ سنت ہماری زندگی میں کیسے آ جاوے، اس کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا پڑے گا۔
سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے کہ یہ سنا عمل شروع کر دیا. دیکھیں کہ یہ چیز ہمارے نبی نے بتائی یا نہیں بتائی ہے. تو یہی سنت ہماری زندگی میں صحیح معنوں میں کیسے آ جاوے، اسی کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ 1 گھنٹہ چلتا رہتا ہے، صبح سے لے کر کے جمعرات تک یہ 4 دن چلتا ہے. اس میں ہم شرکت کریں اور صحیح معنوں میں دین سیکھیں. جب دین زندگی میں آئے گا تو دیکھیں گے ہم کامیابی ہم دیکھیں گے. اب سلطان الہند معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، گھر پر پہنچے تو ان کی والدہ نے دیکھا کہ بہت خوش ہے آج تو میرا بیٹا. ان سے پوچھا کہ آج اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا کہ آج جو میرا سفر ہوا ہے اس سفر میں کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کی، کئی لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، کئی لوگوں نے نفاق کو دور کیا، کئی لوگ صحیح معنوں میں زندگی گزارنے والے بن گئے. ان ہزاروں لوگوں کو دیکھ کر آج میں خوش ہوں. ایسا ان کا بیٹا سلطان الہند معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان کی والدہ نے کہا، ان کی والدہ کو ان کے عمل پر فخر تھا، یقین تھا. انہوں نے کہا کہ بیٹا تو اتنا مت اترا، تیری تربیت کے پیچھے میرا بڑا ہاتھ ہے. کہ تو چھوٹا سا بچہ تھا اسی وقت سے میں جانتی تھی کہ میری تربیت کا اثر تجھ پر ہونے والا ہے. چنانچہ کبھی بھی میں نے تجھے دودھ بغیر طہارت کے اور بغیر پاکی کے نہیں پلایا ہے. جب بھی تجھے دودھ پلایا ہے تو وضو کے ساتھ پلایا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ آج تجھ کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ماں کا رول تھا. آج ہم بھی وہ اولیاء اور بزرگان دین پیدا کر سکتے ہیں، صرف تربیت کی ہماری کمی ہے. اس لیے خود ہماری زندگی میں بھی ایمان کو پیدا کرے اور ہمارے بچوں کی تربیت کی فکر کرے. یہ اسی کے لیے جمع ہونا ہوا ہے. بات تو بہت، دل کا غم تو بہت ہے کہ بہت سارا سنایا جائے، بہت ساری باتیں دین کی بتائی جاوے، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہم اس مجلس کے بعد توبہ کر کے اٹھیں. ہم کو ابھی طریقہ سکھایا جائے گا، چونکہ ہم بھی کچھ دین کی خدمت کر سکیں. آج ہم کسی کا انتقال ہوتا ہے، گھر میں ہمارے جاننے والے ہمارے رشتہ داروں کا انتقال ہوتا ہے، ایسے موقع پر ہم خود غسل نہیں دے پاتے، حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو یہ چیز سیکھیں گے تو ہم قریب میں یا ہمارے پڑوس میں یا تو کہیں پر بھی ایسا موقع آ جاوے تو ہم خدمت دے سکیں. موت تو ہر ایک کو آنی ہے، چاہے پھر وہ اولیاء ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت آنی ہے. اس لیے ہم ان کو سیکھنے کی ترتیب بنائے، بڑی غور سے باتوں کو سنیں اور اس کے مطابق ہم کو عمل بھی کرنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور تمام مستورات کی جو جائز تمنائیں ہیں ان تمام جائز تمناؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے مکمل فرماوے. سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماوے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.